السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیوں کیا تھا اور کیا دنیا میں جو پہلا قتل تھا وہ ایک عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا۔ جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور جو حابیل تھا وہ بکریاں چراتا تھا۔ دیکھیں، جو قابیل ہے، قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کا نام اکلیمہ تھا، اور جو حابیل ہے، حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نام لیوہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس وقت کی شریعت کے مطابق یہ اصول تھا کہ جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی اس کا جو نکاح ہے وہ حابیل کے ساتھ ہونا تھا، اور جو حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کا جو نکاح تھا وہ قابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ لیکن قابیل جو ہے، اکلیمہ، قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کا نام اکلیمہ تھا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی لیوہ، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے کہا کہ میں اپنی جو بہن ہے اکلیمہ اس کے ساتھ نکاح کروں گا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ دونوں اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، جس کا صدقہ قبول ہو گیا اس کی شادی اکلیمہ کے ساتھ ہوگی۔ اس وقت کے مطابق جو صدقہ کی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ قدرتی طور پہ آگ آتی تھی، اگر آگ اس صدقے کو کھا لے تو وہ صدقہ قبول ہو جاتا تھا، لیکن اگر آگ اس صدقے کو نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ قابیل نے کچھ اناج، کچھ گندم جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اسی طرح جو حابیل ہے اس نے اللہ کی راہ میں بکری کا صدقہ پیش کیا۔ تو جو آگ تھی، آگ نے بکری کو کھا لیا، تو حضرت حابیل علیہ السلام کا جو صدقہ تھا وہ قبول ہو گیا، اور قابیل کا صدقہ جو تھا وہ قبول نہیں ہوا۔ لیکن جو قابیل تھا وہ اپنی ضد پہ قائم تھا، اس نے کہا میں نے شادی اکلیمہ کے ساتھ ہی کرنی ہے، اور اگر میری شادی اکلیمہ کے ساتھ نہیں ہوئی تو میں حابیل کا قتل کر دوں گا۔ اب دنیا کے اندر پہلی بار قتل ہونا تھا، تو قابیل کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے قتل کیسے کرنا ہے، تو شیطان نے اس کے سامنے ایک پرندے کا جو سر تھا وہ پتھر پہ مارا، جس سے اس پرندے کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے، تو حابیل کیونکہ بکریاں چراتے تھے وہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، تو قابیل نے کیا کیا کہ ایک پتھر لیا اور حابیل کے سر پہ مارا، جس سے حابیل فوت ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جیسے کہا جاتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب قابیل نے قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد اس کی جو عقل تھی وہ زائل ہو گئی، اور ساری زندگی وہ اسی پاگل کی حالت میں رہا، اور اسی حالت میں وہ بھی مر گیا۔ کہتے ہیں کہ جو قابیل ہے، قتل کرنے سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، اس کا جسم سفید تھا، لیکن جب اس نے قتل کیا تو اس کو جسم کا جو رنگ تھا وہ سیاہ ہو گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے بھی ہے، ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا میں آخرت تک، جب تک کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا ناحق قتل کرے گا تو اس کا جو آدھا گناہ ہے وہ بھی قابیل کی طرف جائے گا، کیونکہ قابیل نے اس دنیا میں قتل کی روایت ڈالی۔ جب آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے واپس آئے تو انہوں نے قابیل سے پوچھا کہ حابیل کدھر ہے، تو قابیل نے کہا میں کوئی ان کا ذمہ دار تو نہیں ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہ کہا کہ تم نے اس کا قتل کر دیا، کیونکہ تمہارا جو جسم ہے وہ اس کا رنگ وہ سیاہ ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 100 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اس دکھ میں رہے، اور 100 سال تک وہ مسکرائے نہیں۔ تقریباً پھر 50 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی، جن کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا، اور کہا جاتا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے اللہ نے ان کے ہاں بشارت کی۔ تو وہ یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا جو قتل تھا وہ واقعہ ہی قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا، اور یہ جو قتل تھا وہ ایک عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔